یہ کتاب ہے کیا چیز جس کو دنیا کہتی ہے بخاری شریف بخاری شریف؟ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے ان طلباء سے پوچھیے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا۔ کوئی 10 سال سے مدرسے میں داخل ہے اور پڑھ رہا ہے، کوئی 12 سال سے داخل ہے پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے آخر میں اسی کتاب کے پاس آ کے پہنچتے ہیں۔ یعنی 10-12 سال محنت کی تب جا کے وہ بخاری شریف پڑھنے یا سننے یا سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ ہے ہمارے علم دین کی حیثیت۔ آج کل لوگوں کو ایک عادت پڑی ہے، اردو کی کتابیں بازار میں بہت آ گئی، ترجمہ بھی اردو میں آ گیا قرآن مجید کا، احادیث مبارکہ بھی اردو کے آ گئے۔ اب جناب سکول پڑھنے والے، کالج پڑھنے والے، اردو اور انگلش سے واقفیت حاصل کرنے والے حضرات کہتے ہیں جی میں نے بخاری شریف پڑھی، وہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی آپ کو بخاری شریف نام لینے پر بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ آپ نے 12 سال بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے علم دین پڑھا؟ تو یہ ان حضرات کی محنت ہے جو 12 سال یہ جناب والا کریمہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر بخاری شریف پڑھنے اور سننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ علم دین اتنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ جا کے اس قابل ہو گئے ہیں کہ ابھی ہم ان کو آج دستار بندی کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ جائیں اپنے علاقے میں، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی منکر کے فرض کو پورا کریں۔ یہ امر بالمعروف نہی منکر ان کا کام ہے جو 12 14 سال قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد امت کے سامنے کھڑے ہو کر امانت داری سے رسول اللہ کی بات کو پہنچانے کے قابل ہوتے ہیں۔ لہذا جو حضرات آج کل جو فٹافٹ، جیسے آج کل دیکھتے نا ہمارے جیسے مولانا ارشاد فرمایا جب دیسی مرغیاں تھیں وہ 6 مہینے کے بعد جا کے مشکل سے وہ اس قابل ہو جاتی تھی کہ اس کو ذبح کرو، مہمان کے سامنے رکھو۔ اب جناب ایک نسل ایسی آ گئی ہے 40 دن میں وہ اتنی بڑی مرغی بن جاتی ہے، 40 دن کے اندر۔ ارے بھائی ہم نے 40 دن کی مرغی زندگی میں دیکھی نہیں، اب دیکھنے میں آ گئی۔ اب جس طرح سے سفید مرغیاں 40 دن میں جناب والا 1.5-2 کلو کے وزن کے ساتھ تیار ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے 40 دن میں جناب لوگ عالم بنتے۔ وہ کتاب لیے کھڑا ہو گیا مسجد میں، ابھی کیا کرنا جی، بیان کرنا ہوں، دین کی باتیں کرتا ہوں۔ بھئی آپ نے دین سیکھا بھی ہے کچھ؟ ابھی تو آپ وہاں اجتماع سے روانہ ہو گئے تھے، آپ کو کہا گیا کہ جائیں آپ مسجدوں میں پیغام پہنچا دیں۔ اللہ کے بندو، یہ رسول اللہ کے فرمان کو سمجھنے کے لیے 12 سال لگتے ہیں، تب جا کے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ کہیں کھڑے ہو کے مسلمانوں کے سامنے کوئی حدیث شریف سنائیں۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے، بڑی امانت داری ہے دوستو۔ تو یہ ہے کتاب کیا چیز کہ اتنا عرصہ پڑھنے کے بعد آج اس کا ختم شریف پڑھا جاتا ہے۔ اب اخبار میں پڑھتے ہیں فلاں مدرسے میں ختم بخاری ہے، فلاں مدرسے میں ختم بخاری ہے۔ یہ بخاری شریف ہے کیا چیز؟ یہ اس ہستی کی تصنیف ہے جس کو کہتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ غالباً 2 سال پہلے ہم اور ہمارے حاجی صاحب 2 بیٹھے ساتھی ہم گئے تھے حضرت کے زیارت کو، مزار شریف پہ سلام کیا تھا ان کا مزار شریف۔ یہ جناب ازبکستان میں ہے اور بخارا شریف میں ہے، بخارا اور سمرقند کے درمیان میں ہے۔ تو یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا آپ شخصیت کو دیکھیں، ان کی محنت دیکھیں، ان کی قبولیت دیکھیں، تب جا کے یہ کتاب اس قابل ہو گئی ہے جناب۔ دنیا اس کو پڑھتی جاتی ہے، شیر نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی قبولیت ہے، اس لیے کہ اس کی شخصیت بڑی مقبول ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخارا شریف میں پیدائش، اور وصال بھی وہیں بخارا شریف کی سرزمین میں قریبی۔ 194 ہجری آپ کی پیدائش اور 256 ہجری آپ کی وفات شریف، 62 سال کی عمر شریف۔ اب جناب اس زمانے میں نہ موٹر سائیکل تھی، نہ اس زمانے میں گاڑی تھی، نہ اس زمانے میں کوئی سواری تھی سوائے اونٹ کوئی مل جائے یا کوئی گھوڑا مل جائے یا تو پیدل۔ ان احادیث کو اس نے گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آج جمع فرمایا، ان احادیث کو پڑھنے اور سیکھنے اور جمع کرنے کے لیے انہوں نے پیدل کہاں کہاں سفر کیے، نہ شام چھوڑا، نہ جناب والا انہوں نے یمن چھوڑا، نہ انہوں نے مدینہ شریف چھوڑا، نہ انہوں نے مکہ شریف چھوڑا۔ پیدل کتنے سفر کیے اور کتنے، تقریباً کوئی 1000 استادوں سے انہوں نے اس حدیث کو سیکھ کے جمع کیا۔
1000 کے قریب آپ کے شیوخ ہیں مبارک. اور جب آپ اس کتاب کو لکھ رہے تھے وہ بھی ذرا انداز دیکھیے آپ نے. آج کل لوگ کتاب دیکھیں آج کل قرآن شریف چھپتے ہیں پریسوں میں. آپ نے جا کے وہاں پریس میں دیکھا ہے قرآن شریف کیسے چھپتا ہے؟ وہاں دیکھ کے دل دکھتا ہے. دڑا دڑ سے مشین چل رہی ہے اور قرآن شریف اس کے اندر چھپ گیا, اڑ کے پیچھے جا کے وہ صفحہ کاغذ کا گر گیا نیچے, وہ جا کے اٹھا لیتے ہیں. جو اٹھاتے ہیں جو چھاپتے ہیں ان کا وضو بھی نہیں ہوتا ہے اکثر. تو اس طرح سے بڑی بے ادبی کے ساتھ قرآن شریف چھاپا جاتا ہے. کتابیں تو اپنی جگہ ہیں. اس کتاب کو لکھنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اہتمام فرمایا. حدیث شریف لکھنی ہے, دوات رکھی ہے, قلم رکھا ہوا ہے, اور جناب والا زمزم شریف کے پانی سے غسل کرو, 2 نفل پڑھو, اور جناب والا خانہ کعبہ شریف کے سامنے استخارہ کرو, پھر حضور سے منظوری ملتی ہے, پھر یہ حدیث لکھ دیتے ہیں. ایک ایک حدیث پر زمزم شریف کا غسل, 2 نفل, پھر استخارہ, پھر منظوری, پھر حدیث شریف. 16 سال لگتے ہیں حضرت کی اس محنت کو. 16 سال لگاتے ہیں. میں امت کے لیے احادیث رسول جمع کر رہا ہوں, وہ حدیثیں جمع کر رہا ہوں جن کے اندر کوئی غلطی نہیں, جن کے اندر کوئی خامی نہیں, جن کے اندر کوئی ایسی ویسی باتیں نہ ہوں, تسلی بخش ہوں. حضور پسند فرمائیں پھر میں لکھوں گا. 16 سال کا عرصہ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ 16 سال کے عرصے میں آپ نے روزہ رکھا اور کتاب لکھی تو بھی مبالغہ نہیں ہے, کیونکہ کتابوں میں آتا ہے آپ کا کھانا 3 یا 4 دانے مغز بادام ہوتے تھے بس. اب ظاہر ہے شیری میں لے لیا اس نے 3 بادام 4 بادام, دن بھر روزہ. 16 سال اس طرح لگے. ہمارے بزرگان دین کی جو کتابیں ابھی تک پڑھائی جاتی ہیں مدرسوں میں بڑی محبت کے ساتھ, اس کی وجہ یہ کہ یہ بڑے پاکیزہ ہستیاں تھیں. ہماری فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہدایہ, جس کو ابھی تک ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, اس کے مصنف کا بھی آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو ملے گا کہ اس حضرت نے بھی 13 سال میں وہ کتاب لکھی اور 13 سال روزے سے تھے. اور روزہ بھی ایسا روزہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں, کھانا گھر سے آ رہا ہے روزانہ, طالب علم کو دے دیا کھاؤ بھائی, وہ اپنی کتاب لکھتے جا رہے ہیں. افطار کے ٹائم گھونٹ پانی لے لیا, 2 دانے کھجور کے لے لیے. یہ وہ حضرات ہیں جناب, انہوں نے اس طرح سے پاکیزگی کے ساتھ یہ کتابیں جمع فرمائی ہیں, اور یہ کتابیں بڑی مقبول ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں. اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, یہ بزرگان دین جو دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں یہ فنا نہیں ہوتے, مٹتے نہیں ہیں, ان کی روحیں زندہ ہوتی ہیں. یہ کائنات ان کے سامنے ہوتی ہے. جہاں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے وہاں امام بخاری کی روح میں یقیناً جلوہ فرما ہوتی ہے. یہ کائنات ان کی انوار سے روشن ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 سال میں حرم کعبہ میں بیٹھ کے یہ کتاب جمع فرمائی. پھر اس کی تصدیق اور تائید کے لیے پھر مدینہ شریف گئے, وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہے اور ایک ایک حدیث شریف پر استخارہ کرتے رہے. اس وجہ سے اس کتاب کی آج یہ حیثیت ہے, کسی مدرسے میں آپ دیکھیں گے لوگ 12 سال پڑھیں گے, لیکن جب تک بخاری شریف نہیں پڑھیں گے تو اس کو عالم نہیں کہا جاتا, اس کے علم کو ڈگری نہیں ملتی ہے. بخاری شریف پڑھ کے آئے تو یہ بخاری شریف کی مصنف کی بڑی پاکیزگی اور محنت اور خلوص دیکھے آپ. بچے تھے, آپ کی آنکھیں خراب ہو گئیں, اور خراب ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے معذور ہو گئے, نابینا ہو گئے. والد صاحب چونکہ وفات پا چکے تھے بچپن میں, والدہ آپ کی خدمت کر رہی تھی. والدہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب اس کی آنکھیں اس طرح سے معذور ہو گئیں, کیا بنے گا. بڑی مستجاب دعوات تھیں آپ کی والدہ محترمہ, انہوں نے دعا فرمائی گڑ گڑا کے. رات کو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. بی بی صاحبہ آپ کے بچے کی آنکھیں مل گئیں آپ کی دعا کی برکت سے, آپ بینا ہو گئے, اور آپ کی بینائی امت کے لیے بینائی کا سامان ہو گئی. تقریباً 6 لاکھ احادیث آپ نے یاد فرمائی تھی, ان میں سے اس کتاب کے احادیث کو آپ نے ایک ایک کر کے چھانٹی کی. اس کتاب کے اندر مقررات کے ساتھ ملا کر کے آپ کی اس کتاب کے اندر 9,500 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں. مقررات کو آپ نکالیں گے تو 2,500 کے قریب احادیث متصلہ ہے. 1 لاکھ احادیث صحیحہ اور 2 لاکھ
مختلف احادیث اور ملا کے 3 لاکھ حدیثوں کا یاد کرنا، یہ پتہ نہیں انسان تھے فرشتہ تھے کیا بلا تھے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم سے آپ سے کو پوچھے بھائی آپ کے باپ کا کیا نام ہے، بتا دے گا فلانا، دادے کا کیا نام ہے شاید بتا دے، پردادے کیا نام ہے آگے نہیں آتا۔ ہمیں اپنے باپ دادوں کے نام یاد نہیں ہیں۔ انہوں نے جناب جو احادیث لکھنے والے صحابی ہیں یا تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں یا اس کے بعد کے حضرات ہیں، ان حضرات کے نام بھی سب ترتیب کے ساتھ یاد ہے۔ کیا ان حضرات کے اندر کوئی نورانیت تھی اور کیا فیض تھا۔ بخارا کے حاکم نے پیغام بھیجا امام بخاری کے پاس، آپ ذرا میرے شاہی محل میں آ جائیں، میرے 2 بچے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے شاگرد بنیں گے، آپ یہاں ان کو کلاس پڑھائیں۔ فرمایا میں علم دین کو کسی کے گھر نہیں لانا چاہتا ہوں، یہ علم کی دین کی توہین ہے، بچوں کو ادھر بھیجو مدرسے میں۔ جب واپس یہ جواب ملا تو دوبارہ انہوں نے یہ پیغام بھیجا، جناب اگر بچوں کے لیے آپ یہاں نہیں آتے میں وہاں بھیج دوں گا، تو میرے بچوں کے لیے وہاں الگ کلاس رکھیں کسی مخصوص کمرے میں، ان کو پڑھائیں، عام طلباء کے ساتھ ان کو نہ بٹھائیں، یہ شاہی خاندان کے بچے ہیں۔ فرمایا نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا جناب بادشاہ والی بخارا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، میرے مدرسے کے اندر جو بچے بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کلاس میں پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بادشاہ جو ہیں جب کرسی پہ آتے ہیں ان کے کرسی کا نشہ بہت گندا ہوتا ہے، پھر یہ پھول جاتے ہیں، یہ پھر کسی کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے کرسی پہ بیٹھ کر کے۔ جب کرسی سے اترتے ہیں پھر ان کا دماغ صحیح ہوتا ہے، کیا جی میں پہلے پتہ نہیں کیا تھا۔ تو آپ کو پھر سنایا گیا کہ جی والی گورنر نے آپ کے لیے حکم بھیجا ہے کہ آپ بخارا شریف چھوڑیں، نکل جائیں یہاں سے۔ آپ نے حکم عدولی کی ہے، آپ نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، بخارا شریف آپ کی پیدائشی جگہ ہے، چھوڑ دیا آپ نے۔ وہاں سے نقل مکانی کی، سمرقند کی روانہ ہو گئے۔ وہاں سمرقند میں بھی حاصل بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہم نہ آنے دیے گا، یہاں آ گیا تو پھر ان کی شخصیت پھیل جائے گی، ہمارا علم بے قدر ہو جائے گا۔ وہاں کے لوگوں نے دوبارہ آپ کی مخالفت میں کوئی پروپیگنڈا شروع کیا، آپ کا دل خراب ہو گیا، بیچ میں آپ رک گئے، جہاں آپ کا بھی مزار ہے اسی جگہ آپ رک گئے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ بخارا کا وہ حال ہوا، سمرقند کا یہ حال ہوا، اب مجھے اپنے پاس بلا لو، چھوڑو ان کو۔ وہی طبیعت خراب ہو گئی، وہی مثال ہو گیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی پاکیزہ شخصیت اور اتنی بڑی محنت 16 سال میں اس کتاب کو جمع کر کے امت کو دی، وہ احادیث جن کو پڑھتے ہوئے انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ میں رسول اللہ کی بات سن رہا ہوں۔ اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے قبر شریف کی کرامت مشہور تھی کہ آپ کے قبر شریف کے چاروں طرف سے مٹی خوشبو پھیل رہی تھی، لوگ مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے تبرک کے لے جا رہے تھے، اس قدر آپ کی برکت سے وہ قبر کی مٹی شریف خوشبودار ہو گئی تھی۔ بہرحال آپ کی شخصیت کو سننے کے بعد، آپ کی اس کتاب کی فضیلت کو سننے کے بعد آپ کو عرض کروں، یہ آخری حدیث شریف ہے اس کتاب کے اندر جس کو پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ اور عنوان جو ہے وہ اس آیت مبارکہ سے ہے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ ترجمہ باب کا عنوان ہے، یعنی قیامت کے دن ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، یہ عنوان ہے۔ اس کے بعد وہ آخری حدیث شریف آپ بیان فرمائیں گے۔ ترازو میں سارے لوگوں کے اعمال نہیں تولے جاتے، کچھ وہ ہیں جن کے اعمال دنیا میں برباد ہو جاتے ہیں، جیسے علامہ وہ اسی سے آپ نے فرمایا نا کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، حضور کی آل بیت کے شان میں، صحابہ کرام کے شان میں، یا حضور کی امت کے اولیاء کی شان میں، یا کسی بھی نسبت والی چیز کی شان میں کوئی بے ادبی ہو گئی تو ان کے لیے ایک بڑا تباہ کن نقصان یہ ہوگا کہ ان کا کیا کمایا جتنا بھی عمل ہے وہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو بدبخت بد نصیب لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر وہ عقیدے کی صفائی نہیں ہے، ان کے عمل ضائع گئے، اللہ فرماتا ہے فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ان کے لیے ترازو ہم لائیں گے بھی نہیں۔
بغیر پوچھے جہنم میں جائیں گے۔ کچھ وہ ہیں عمل کیا، عمل ضائع ہو گیا، کیوں؟ عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ جو حضرت نے فرمایا تھا نا، بنیادی سرمایہ جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ تو جن لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، عمل کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور جناب والا تبلیغ کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، لیکن جب اندر سے عقیدت درست نہیں ہوا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ہم ترازو رکھیں گے بھی نہیں، یہ بغیر تول و ترازو کے گئے جہنم میں۔ ان کا تو ویسے بھی وزن رہ گیا، ترازو سے رہ گئے۔ کچھ وہ ہیں جو رسول اللہ کے صدقے میں حضور نے فرمایا میری امت کے اندر 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر پوچھے، بغیر ترازو کیے ہوئے جنت میں۔ 70,000 جائیں گے میری امت میں سے بغیر پوچھے۔ پھر صحابہ کرام نے سنا تو 70,000 کیا ہے اس امت کے اندر؟ فرمایا ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 اور ہوں گے۔ ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا جب اس طرح کی خوشخبری سنائی، جس کے نام پہ کانفرنس ہو رہی ہے نا، صدیق اکبر، یہ تو حضور کے مشیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، حضور کے پیارے بھی ہیں۔ اس وقت بھی مشیر تھے، آج بھی مشیر ہیں۔ اس وقت بھی وزیر تھے، آج بھی وزیر ہیں۔ آج بھی ان کی بات چلتی ہے اور حضور کو مشورہ دیتے ہیں، ان کی بات پہ نگاہ کرم ہوتی ہے۔ عرض کرنے لگے حضور ہماری تعداد کو بڑھائیں۔ آپ نے فرمایا 70,000 جائیں گے، ہماری تعداد بڑھائیں۔ عقیدہ دیکھیں نا صدیق اکبر کا کہ نبی دے سکتے ہیں، جنتیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی جب یہ بات سنی محبت والی، حضور نے اس طرح اپنے دونوں ہتھیلی مبارک اٹھا کے فرمایا یہ بھر کے دیا۔ حضور نے لپ لگا دیا، لپ بھر کے دے دیا۔ صدیق اکبر نے عرض کیا حضور ایک لپ اور۔ دیکھا سرکار خوش موڈ میں ہے، لپ حضور کا لپ تو معمولی لپ نہیں ہے، میرا تیرا ہاتھ کیا بلا ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جب مدینے میں نماز پڑھاتے ہیں جنت کے خوشے کو پکڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وما رمیت اذ رمیت، قرآن شریف میں تو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا محبوب وہ کنکریاں جو آپ نے جنگ حنین میں پھینکی، اللہ نے فرمایا وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکی۔ پھر اللہ نے فرمایا اذ رمیت، آپ نے پھینکی۔ دونوں لفظ قرآن شریف کے اندر اکٹھے ہیں، اجتماع نقیضین ہے۔ ما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکی، آپ نے ہی پھینکی۔ اب سمجھتے جاؤ کہ کیا چیز ہے یہ۔ تو یہ وہ لفظ تھے، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے جو آج بھی حضور کے مشیر ہیں، وہ وقت بھی مشیر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ابو بکر چھوڑیں، اللہ چاہے تو محبوب کے ایک لفظ پہ ہم سب جائیں گے، کیوں حضور کو تکلیف کر رہے ہو؟ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس امت کے اندر تو بدعقیدہ وہ ہیں جن کے لیے ترازو کچھ بھی نہیں، وہ تو بغیر ترازو گئے جہنم میں۔ محبت والے وہ ہیں جن کے لیے بھی ترازو نہیں، بغیر ترازو کی گئے جنت میں۔ اب جو درمیانہ طبقے کے لوگ ہیں بیچارہ ان کے لیے ترازو ہوگا، لیکن اس میزان کے پاس بھی میرے نبی نے فرمایا جب مجھے تلاش کرو تو اسی میزان کے پاس تولتے وقت جو امت کے اعمال تل جائیں گے، میں ان کے پاس وہاں کھڑا ہوں گا۔ تو عنوان ترازو کے اور میزان کا ہے، اسی لیے امام بخاری نے، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ان کا خطاب سننا ہے آپ نے، تو آپ نے وہ حدیث شریف بیان فرما دی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو لفظ ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب ترازو میں ڈالے جائیں گے تو بڑے وزندار ہوں گے۔ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو لفظ امام بخاری نے توفتاً آپ کو اور مجھے دیے ہیں، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ یہ دو کلمات جو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث پاک پر آپ نے اپنی کتاب کی تکمیل فرمائی، اور آج ہم الحمدللہ اس کی اختتام کی سعادت مندی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ، آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ختم بخاری ہو رہا ہے۔ ختم بخاری شریف کی بڑی برکت ہے، اس کے نام کی بڑی برکت ہے، اس کے کتاب کی بڑی برکت ہے، اس کے سننے سنانے کی بڑی برکت ہے۔ بس یہ برکتاً آپ کے سامنے دو الفاظ کہنے تھے، عرض کر دیے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کے صدقے میں آپ کا ہمارا سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما دے۔ میں انہی کلمات پر آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، شکریہ۔ اور مزید پروگرام ابھی دستار بندی کا بھی ہے، پھر حضرت غفران صاحب کا خطاب بھی ہے۔ شکریہ۔